اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ہم معصومین علیہ السلام کی روشنی میں معصومین علیہ السلام کے فرامین اور معصومین علیہ السلام کی نصیحتوں، وصیتوں اور تاکیدوں کو دیکھتے ہوئے لباس سے آگے نکل کر، رنگوں سے آگے آ کر اب جس چیز کی طرف پہنچے ہیں وہ چیز معصومین علیہ السلام کے فرامین کے علاوہ بھی ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کپڑا جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ پہنا ہو، جس بھی کلر کا لباس کیوں نہ ہو، وہ بہترین سے بہترین کیوں نہ ہو، مگر انسان نے پیر میں جوتا جو ہے وہ مناسب نہیں پہنا ہوا تو اس کے پوری ڈریسنگ کی، پورے لباس کی وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لباس میں تھوڑی کمی بیشی اگر ہو، لیکن جوتا اگر انسان نے بہترین پہنا ہوا ہے تو وہ کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ کسی سے سنا، کسی مجلس میں کوئی خطیب ذکر کر رہے تھے کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جوتا بہترین پہنو۔ مولا کیا وجہ ہے کیوں پہنے بہترین؟ کہا اس لیے کہ تیرا دشمن تیرے پیروں کو دیکھتا رہے اور نگاہ اٹھا کے سر تیرے سامنے بلند نہ کر سکے۔ تو اس موضوع کو آگے لیتے ہوئے کہ جوتا کس کلر کا پہننا چاہیے اور اس کا سٹائل کیسا ہونا چاہیے، اور جو ہم ساکس استعمال کرتے ہیں، موزے استعمال کرتے ہیں، ان کے کون سے رنگ ہیں جو آل محمد علیہ السلام نے ہمارے لیے فائدہ مند بتائے ہیں کہ جس کو استعمال کرنے سے ہماری بینائی تیز ہو سکتی ہے، ہمارے خوشحالی آ سکتی ہے اور ہمارے لیے مختلف قسم کی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ تو اس کے ضمن میں معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جوتا جو ہے وہ زرد کلر کا ہے۔ زرد رنگ کا جوتا سب سے بہترین ہے، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے سفید رنگ کے جوتے کا۔ اور جہاں تک سیاہ رنگ کے جوتے کا تعلق ہے، معصومین علیہ السلام نے سیاہ جوتا استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ سیاہ جوتا جو ہے نظر کو ضعیف کرتا ہے۔ جہاں پہ زرد جوتے کے متعلق فرامین میں پتہ چلا کہ زرد جوتا پہننے والا جب تک زرد جوتا اپنے پیر میں رکھتا ہے خوشحالی اس کے ساتھ رہتی ہے، زرد جوتا پہننے والے کی بینائی تیز ہوتی ہے، زرد جوتا پہننے والا اولاد کثیر خدا اسے عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس ہے سیاہ جوتا پہننے والا، بینائی کو کمزور کرتا ہے سیاہ جوتا، اور ممکن ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو ہی نہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ سیاہ جوتا استعمال کرنے والا پریشان حال رہتا ہے، اور مختلف قسم کی بلائیں، بیماریاں، نظر بد ایسے شخص کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں جو سیاہ رنگ کا جوتا استعمال کرتا ہے۔ اور سیاہ رنگ کا جوتا استعمال کرنے والے کو حشر کے میدان میں بروز محشر پروردگار جباروں میں شمار کرے گا، بشرطے کہ وہ جوتا سیاہ تکبر کے طور پہ استعمال کرتا ہو، تو اس کا شمار جباروں میں ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ سفید جوتا پہننا بھی اچھا ہے، سب سے زیادہ فضیلت جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ زرد جوتے کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مولا نے دیکھا کہ اس کے پیر میں سفید جوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ سفید جوتے پہننے کی فضیلت تجھے معلوم ہے؟ وہ عرض کرتا ہے مولا آپ بیان فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بازار سے سفید جوتا خرید کے لائے اور اسے پہنے، اس کے ٹوٹنے سے پہلے پروردگار اس شخص کو، اس جوتا خریدنے والے کو، جوتا پہننے والے کو غیب سے خزانہ عطا کرتا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میرا جوتا ٹوٹا نہیں تھا، ابھی میرا جوتا خراب نہیں ہوا تھا کہ پروردگار نے مجھے اس جگہ سے دولت عطا کی جہاں سے میرا گمان بھی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور فرمان بھی سفید جوتے کے حوالے سے ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے سفید جوتا خریدنے کی نیت سے بازار جاتا ہے اور اس کو وہ جوتا مل جاتا ہے اور وہ جوتا استعمال کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جوتا ہونا کیسا چاہیے؟ آج کل ماشاءاللہ ایک بہت زیادہ ٹرینڈ ہے
فلیٹ شوز پہننے کا، فلیٹ چپل پہننے کا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جوتا جو ہے وہ جس کے پیچھے سے اٹھا ہو، یعنی کہ ایڑی ہو، اور آگے والا حصہ بھی اس کا بلند ہو، اور سینٹر والا حصہ جو ہے وہ مکمل زمین پر لگا ہوا نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہر جوتا مکروہ ہے۔ اب وہ سلیپر ہو، یعنی کہ آج کل وہ جو خواتین و مرد دونوں استعمال کرتے ہیں، خصا ٹائپ جو چیز ہے، یہ بالکل منع ہے، مکروہ ہے ایسا جوتا استعمال کرنا جس کی ایڑی نہیں ہے یا آگے پنجے کی طرف سے وہ اٹھا ہوا نہیں ہے۔ ایسا جوتا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ صرف یہی جوتا پہننا ٹھیک ہے۔ معصوم نے فرمایا اس کے علاوہ تمام مکروہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو جہاں تک ساکس کا تعلق ہے، موزوں کا تعلق ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کلر جو موزوں میں استعمال کرنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے وہ سیاہ رنگ کا موزہ ہے۔ بلیک جوتا استعمال نہیں کرنا، مگر سیاہ موزہ جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ مگر اگر انسان سفر میں جا رہا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ کے موزے استعمال کرے، اور صرف اس سرخ رنگ کو سفر کے لیے ہی رکھے۔ جو شخص موزے استعمال کرتا ہے اس کی بینائی تیز ہوتی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہر وقت سردی گرمی والا معاملہ نہیں، ہر وقت جو موزے زیادہ استعمال کرتا ہے پروردگار اسے بری آفتوں سے، بیماریوں سے امان عطا کرتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، معصومین علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔